بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از وسند علی. یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک اکاؤنٹ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، جو ان کی ایک خواہش تھی، حکومتی اتحادی جو ہے ان کی خواہش تھی کہ ایک فل کورٹ بینچ بنایا جائے، آج سپریم کورٹ نے ان لوگوں کی استدعا جو ہے وہ مسترد کر دی. آج تمام تر چیزیں ہوتی رہی، ان کے وکلا پیش ہوئے سپریم کورٹ کے اندر. سپریم کورٹ میں پیش ہونے سے پہلے جو ہے ان کی پہلی استدعا تھی کہ ہمیں فل کورٹ بینچ بنایا جائے تاکہ تمام تر جو فیصلے آئے ہیں اور اس میں سیاسی اور جو ہے استحکام بھی آ جائے. تو اس کے اندر تمام تر چیزیں یہ بھی سامنے آئی کہ جو ڈپٹی اسپیکر کے جو وکیل تھے عرفان قادر صاحب نے اپنے دلائل بھی دیے. اس میں بس ایک چیز ان کے ذہن میں یہ تھی کہ ہمیں صرف کسی نہ کسی طرح ان کو ٹائم مل جائے، کیونکہ اللہ حق ہے اور اس آئین قطر کا آئین ہے، اس کے اندر ان لوگوں نے ہی امینڈمنٹ کی ہے، ان لوگوں نے ہی لاز بنائے ہیں. جب ان کو یا علم نہیں تھا یا کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ آئین ہمارے گلے بھی پڑ سکتا ہے. جی ناظرین، ایک امینڈمنٹ کی گئی تھی پارلیمنٹری لیڈر کی، اور ایک جو ہے پارٹی ہیڈ ہوتے ہیں. اب 18ویں ترمیم سے پہلے جو پارٹی ہیڈ تھا وہ سب کچھ تھا. اگر وہ چاہے تو اپنے ممبران کو آن دی اسپاٹ بھی بول سکتا ہے کہ آپ کسی کو ووٹ نہ دیں، چاہے اس پہ پارلیمنٹری لیڈر رول ادا کرے یا نہ کرے. اس ٹائم ایسا کچھ بھی نہیں تھا. مگر جب یہ 18ویں ترمیم آئی، اس میں ایک واضح ان لوگوں نے امینڈمنٹ کر دی آئین کے اندر کہ 63A آپ بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں ظاہری لکھا ہوا ہے کہ جو پارٹی پارلیمنٹری لیڈر ہے وہ جو ہے نا بول سکتے ہیں کہ آپ نے ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا. اب اس میں 63A کا واضح چیزیں گئی ہے. جو ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ دی تھی وہ اس کے پیرا نمبر 3 کے اندر دی گئی تھی، جو میں آپ کے بیک گراؤنڈ میں چل بھی رہا ہوگا، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ پارٹی لیڈر، اور آئین میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹری جو لیڈر ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے. کیونکہ تمام تر ایک میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، جب آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو پارٹی پارلیمنٹری لیڈر سے کرتے ہیں، پارٹی ہیڈ سے نہیں کر سکتے. پارٹی ہیڈ کا رول تب آتا ہے جب دونوں فریقین میں اختلافات ہوں. مثلا کہ پارٹی ہیڈ اور پارلیمنٹری جو لیڈر ہوتا ہے وہ جب ان میں اور جو اسمبلی ممبران ہوتے ہیں اس میں اختلافات ہوں اور پارلیمنٹری لیڈر کی بات نہ مانے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹی ہیڈ اور پارلیمنٹری لیڈر دونوں مل کے ایک ریفرنس دائر کر سکتے ہیں کہ یہ جو پارٹی جو پالیسیز ہیں ان کو وائلنس کیا گیا ہے. اب وہ اس کے جب یہ خود اس میں کانفلکٹ ہو ممبرانز میں اندر، مگر یہاں پہ اس کیس میں تھوڑا مختلف تھا. وہ مختلف کیا تھا کہ یہاں پہ ممبران اور پارلیمنٹری لیڈر اور وہ کینڈیڈیٹ بھی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سارا فیصلہ یہ خود کرتے ہیں. اور دوسری بات 10 کے 10 ووٹ بھی پڑے، کسی نے بھی ایک نے بھی جو ہے نا اعتراض نہیں اٹھایا. تو اس میں واضح آئین لکھا ہوا ہے، واضح چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ 63 ایک چیز ہے، اور اس میں واضح کیا گیا ہے جو ان لوگوں نے فیصلہ دیا تھا 17 مئی کو. اس فیصلے میں بھی واضح لکھا ہوا ہے کہ ایسا کچھ بھی مطلب ایسی چیز ہو یا کوئی ایسی ہڈن ہو جو سمجھ نہ آئے کہ پارلیمنٹری پارٹی ہیڈ کا کیا رول ہے اور پارلیمنٹ. اب اس میں یہ بار بار یہ انشور کروا رہے تھے کہ جو ہے نا پارٹی ہیڈ ہی سب کچھ ہے. اب قانون بھی ان لوگوں نے بنایا ہوا تھا اور امینڈمنٹ بھی ان لوگوں نے کی تھی، پھر بھی بضد تھے کہ نہیں جو ہے نا پارٹی ہیڈ، کیونکہ مفادات جہاں ہوتے ہیں نا پھر آپ کو چیزیں منوانے کی کوشش کی جا رہی ہیں. مگر سپریم کورٹ کے جو ججز تھے بالکل ہی اس طریقے سے ان سے سوالات کیے. چلو ٹھیک ہے، آپ ہمیں یہ پڑھ کے دکھائیں کہ کہاں پارٹی ہیڈ لکھا ہوا ہے کہ وہ کہے کہ آپ جو ہے ووٹ نہ ڈالیں. یہ کہیں پر لکھا ہو ہمیں پڑھ کے بتائیں، ہمیں سمجھائیں. حالانکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بار بار یہ کہہ رہے تھے
کہ اس میں تو واضح چیز لکھی ہوئی ہے، اور اس میں 2 اور ججز کی جو ریمارکس آئے ہیں کہ جب تک پارٹی ہیڈ نہ ہو تب تک اس کی بات مانی جائے. ایک پارٹی ہیڈ ہے اور پارلیمنٹری جو لیڈر ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے، مگر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایک پارٹی ہیڈ کہیں پر بیٹھا ہو یا ملک سے باہر بیٹھ کے وہ فون کرے کہ آپ کسی نے ووٹ نہیں دینا، جو پارلیمنٹری لیڈر ہوتا ہے سب سے بڑے اس کا رول ہوتا ہے. اب اس میں عمران خان صاحب کے جو ہے وہ بھی ریفرنسز کی بات کی، مگر اس میں واضح ہے پارٹی ہیڈ نے ڈائریکشن دینی ہے، مگر ریفرنس جو بھیجے گا وہ پارلیمنٹری لیڈر بھیجتا ہے. ان کے سائن کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آئین میں واضح لکھا ہوا ہے. تو ان سے بار بار ایک ہی چیز سی، یا تو ٹائم دیا جائے یا ہمیں جو ہے فل کوڈ بینچ بنایا جائے. مگر ناظرین، فل کوڈ بینچ بنانے کی جو استدعا تھی حکومتی جو اتحادی ہیں ان کی، سپریم کورٹ نے مسترد کر دی، اس کو اڑا کے رکھ دیا. صاف ظاہر تھا اور یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کے لیے تمام تر چیزیں مطلب اسٹک کرنی پڑتی ہیں، پھر انہیں کورسز کو سننا، مطلب لانگ ٹرم پروسیس تھا. تو میری ایک تجویز ہے اس میں کہ اگر اسی کو فل کوڈ بینچ بنانا تھا تو آپ نگران وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو کرتے، جو پہلے تھے عثمان بودار تھا، پھر آپ لانگ ٹرم چلاتے، تو پھر یہ کبھی بھی نہیں فل کوڈ نہیں بولیں گے، یہ فل کوڈ بھول جائیں گے، پھر کہیں گے فیصلہ سنا دیں. تو یہ اگر سپریم کورٹ اگر یہ کام کرتے تو شاید یہ لوگ سائیڈ ہو جاتے. یہ تمام تر ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.